دوسری بات یہ ہے کہ پانی سے جب آپ تیمم کرتے ہیں تو کیا ہر وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو کیا ہر پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ناپاک سے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو معقول بات ہے. ناپاک تو اور ناپاک کر دے گا جسم کو، ناپاک پانی سے تو نہیں کریں گے وضو غسل، یہ تو پاک کیا کرے گا اور الٹا ناپاک کر دے گا. چلے جی ایک پانی ہو گیا، کیا اور کوئی پانی ہے جس سے وضو اور غسل نہ ہو سکے؟ ہے، کہ جو خود پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی نجاست حکمیہ کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں جاننا ہوگا کہ پانی کس کس طرح کے پانی ہوتے ہیں بھائی. اس کا مطلب پانی کی اقسام کو جاننا ضروری ہے. اب بندہ حیران ہو جاتا ہے جس کو پہلی بار یہ بتاتے ہیں پانی کی بھی قسمیں ہیں. ہاں پانی کی بھی قسمیں ہیں بھائی، بالکل ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ یہ امام مسلم نے اس حدیث، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں ہو. اور ایک آپ خود دیکھتے ہیں جو پانی جاری ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، جیسے نہروں کا پانی ہے، جاری پانی ہے نا وہ. اور جاری پانی کی اگر تعریف بیان کریں تو جاری پانی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تنکا رکھیں تو وہ پانی اس تنکے کو بہا کر لے جائے، اس کو جاری پانی کہتے ہیں. تو دو پانی ہو گئے ہمارے پاس، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائم پانی، ٹھہرا ہوا پانی بیان کیا تو اس کی ضد کیا بنے گی؟ اپوزٹ ضد کیا بنے گی؟ جاری. تو خود ہی اس سے دلالتاً بالنص جاری پانی ثابت ہو گیا کہ ایک پانی ایسا ہے جو اس کی ضد ہوگا وہ جاری ہوگا. تو دو پانی سامنے آ گئے یا نہیں؟ دو پانی کا وجود سامنے آ گیا کہ ایک ٹھہرا ہوا اور ایک جاری پانی. اب یہ جو جاری پانی ہوتا ہے اس میں اگر کوئی شخص بے وضو شخص یا جس پر غسل واجب ہے ہاتھ ڈال لے یا پوری ڈبکی لگا لے، اس پانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ وضو اور غسل کے قابل رہے گا. صحیح؟ ہم جو وضو وغیرہ کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے، پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو جاری پانی جو ہے وہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہوگا. اس میں آپ چھلانگ لگا دو، اس میں ہاتھ ڈال دو، پورے نہا لو اس میں، وہ ہمیشہ پاک رہے گا، مستعمل نہیں ہوگا، ہمیشہ وضو اور غسل کے قابل رہے گا. اگر نجاست حکمی اس میں مل بھی گئی تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا پانی کون سا ہے؟ ماء الدائم. یہ عربی میں حضور نے فرمایا، اور ہمارے اردو کے مطابق کیا بنے گا؟ ٹھہرا ہوا پانی. ایک جگہ رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا، رکا ہوا ہے، ہوا سے ڈولتا رہتا ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول، سفر نہیں کر رہا، وہیں کھڑا ہے. تو اب یہ ٹھہرا ہوا پانی دو طرح کا ہے. ٹھہرا ہوا کثیر، جیسے سمندر کا پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، چل نہیں رہا، یہ آپ کہو گے چل تو رہا ہے، لہریں آتی جاتی ہیں، ہوا، یہ ہوا ہے، یہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر رہا، یہ ہوا سے ڈول رہا ہے، ٹھہرا ہوا کثیر پانی ہے. تو یہ بھی جاری ہی کے حکم میں ہے کہ اس میں بھی اگر بے دھلا ہاتھ ڈال دے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وضو غسل کے قابل نہ رہے، یہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہوتا. صحیح؟ دوسرا ہوتا ہے ٹھہرا ہوا قلیل، جیسے ہمارے بالٹی میں ہم نے پانی بھر لیا، گلاس میں پانی بھر لیا، ہماری جو چھتوں پر ٹنکی لگی ہوتی ہے، ٹینک جو ہوتا ہے جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے ایک جگہ یا نہیں؟ ٹھہرا ہوا ہے، مائع دائم ہے اور قلیل ہے. قلیل اور کثیر کی کیا پیمائش ہے؟ تو قلیل اور کثیر کی پیمائش یہ ہے کہ وہ 100 ہاتھ ہو، یعنی 10 ہاتھ یوں ہو اور 10 ہاتھ یوں ہو. 10 ہاتھ گویا کہ 1.5 فٹ بنتا ہے، تو 10 کو 1.5 سے ضرب دو گے تو 15 فٹ بنے گا، اور یعنی 15 یوں اور 15 یوں، اور 15 کو 15 سے ضرب دو گے تو 225 اسکوائر فٹ. تو یہ اگر کوئی پانی اتنی بڑی جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ بنتا ہے تو یہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہلائے گا. اور ٹھہرا ہوا کثیر پانی یہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے
کہ اگر اس میں آپ نے بے دھلا ہاتھ ڈال دیا، وضو ٹوٹا اور ہاتھ دھویا نہیں اور ڈال دیا، یا کسی پر غسل واجب تھا اور اس میں وہ کود گیا، یہ ہاتھ ڈال دیا، اس پانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جاری ہی کے حکم میں ہوگا۔ جیسے نہر کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی طرح سمندر کا پانی۔ دوسرا ہے ٹھہرا ہوا قلیل، 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے۔ ایک تو یہ یوں ہوگا 225 اسکوائر فٹ، اس میں لمبائی چوڑائی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جب ضرب دیں، اس طرف والے کو بڑھا لو، اس کو کم کر لو، نتیجہ 225 نکلنا چاہیے۔ اب چاہے یوں لمبا کر لو، یوں چھوٹا کرتا چلے جاؤ، یوں بڑا کر لو، یوں چھوٹا کرتا چلے جاؤ، لیکن 15 برابر برابر رکھیں گے، حاصل ضرب ہر صورت میں 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو تو وہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہلائے گا۔ اس کو دہ در دہ کہتے ہیں۔ اب بار شریعت میں دیکھو گے تو آپ کو یہ اصطلاح وہاں پر لکھی ہوئی ملے گی۔ اور اس سے جو کم ہے، اچھا گولائی میں 52.5 فٹ گولائی ہوگی تو اس کو ہم ٹھہرا ہوا کثیر کہیں گے۔ اور ٹھہرا ہوا کثیر دریا کے پانی کی طرح ہوتا ہے، جاری، یعنی اس میں بے دھلا ہاتھ ڈالیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ پانی کے جو ٹھہرا ہوا ہے اور 225 اسکوائر فٹ جگہ سے کم میں ٹھہرا ہوا ہے، جیسے بالٹی کا پانی، جیسے اوپر ٹینک کا پانی، چھوٹے چھوٹے تالاب جن کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرورت 225 اسکوائر فٹ نہیں ہے، یہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے۔ اور اس میں اگر کسی شخص نے بے دھلا ہاتھ ڈال لیا، ایک شخص کا وضو ٹوٹا، اس نے ابھی ہاتھ دھویا نہیں اور اس پانی میں ہاتھ ڈال دیا، بالٹی میں واش روم میں گیا، وضو ٹوٹ گیا، واش روم میں گیا، بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، تو جتنا ہاتھ بالٹی میں ڈالے گا اس سے نجاست اتر کر پانی میں مل جائے گی۔ نجاست ہے یا نہیں ہے جسم پر؟ کیا آپ بے وضو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ طہارت نہیں ہے۔ طہارت نہ ہونے کا مطلب میں نے سمجھایا تھا، نجاست کا اتصال، نجاست لگی ہوئی ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آتی تبھی تو اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ تو پانی میں ہاتھ ڈالو گے تو نجاست حکمی جتنا پانی ہاتھ کو لگے گا اس سے نجاست اتر کر پانی میں مل جائے گی۔ تو جب پانی میں مل گئی تو اب یہ جو پانی ہے وہ مستعمل ہو گیا، خود پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو گئی، لہٰذا یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہا۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک برتن سے آپ پانی لیتے، ہاتھ دھو لیتے، اور پھر جتنا ہاتھ دھویا اتنا آپ ڈال لیتے، اس سے پھر لے لیتے، یا بالٹی کو تھوڑا سا جھکاتے اور ایک ہاتھ دھو لیتے، پھر اس سے پانی لے کر یہ ہاتھ دھو لیتے، دونوں ہاتھ دھل گئے، پھر آپ اس سے پانی لے کے وضو کر لیتے۔ لیکن بے دھلا اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ مستعمل ہو جائے گا اور وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔